السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ ایک تو میری ویڈیو دیکھتے ہو اور اوپر سے محبت سے دیکھتے ہو اور پیار سے دیکھتے ہو اور اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو اور دعائیں دیتے ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے خوش رکھے خوش رکھے، اللہ آپ سب کو عافیت دے، کرم کر دے، اللہ آپ کے ہر مشکل کو دور کر دے، اللہ سب کی زندگی آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری ایک میں نے چھوٹی سی عرض کرنی تھی آپ حضرات کی خدمت میں، مجھ حقیر کی عرض یہ ہے کہ ویڈیو جب بنتی ہے تو نیچے کافی کمنٹس لکھ دیتے ہو آپ حضرات کی اس پہ ویڈیو بنا دیں، اس پر ویڈیو بنا دیں۔ اللہ کے بندو، ویڈیو بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ لوگ جتنے کمنٹس کرتے ہو اس میں 90% پوائنٹ پر 90% میسیجز کی ویڈیو بن چکی ہوئی ہوتی ہے، تو دیکھنے کی شفقت فرما لیا کرو، ہے نا۔ اور ویڈیو دیکھنے کا میں ایک آسان طریقہ بتا دوں، کسی کو لنک آپ کو بتانا ہے کہ کس کی ویڈیو دیکھنی ہے، کون سی ویڈیو میری ویڈیو دیکھنی ہے، تو صرف میرا جو موبائل نمبر آ رہا ہے نا، میرا جو موبائل نمبر آ رہا ہے، یہ موبائل نمبر آپ پورے کا پورا کاپی پیسٹ کر دو یوٹیوب کی سرچ ونڈو پہ، ٹھیک ہے نا، +92 ٹھیک ہے 331-791-5970، تو یہ آپ صرف کاپی پیسٹ کر دو گے یوٹیوب کی سرچ ونڈو پہ میرا موبائل نمبر، تو بھائی محترم میری ساری ویڈیوز آ جائیں گی، اس میں اپنے مطلب کی دیکھ لینا، ہاں جو آپ کے مطلب کی نہ ہو وہ نہیں دیکھ لینا، میں نے آپ کا ٹائم تھوڑی خراب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے عرض تو یہ تھی کہ بھائی محترم یہ لکھنے سے پہلے کہ اس پر ویڈیو بنا دیں اس پر ویڈیو بنا دیں، میری ویڈیو ایک دفعہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، صرف میرا پورا موبائل نمبر کاپی پیسٹ کرنا ہے یوٹیوب سرچ ونڈو پہ، میری ساری ویڈیوز آ جائیں گی جو آپ کی مطلب کی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک کام آسان کریں زندگی میں۔ دوسری بات میں نے شروع میں بھی کہا تھا، ایک دفعہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ جب میرے نمبر پر واٹس ایپ پہ آپ میسیج کرتے ہو میں جواب انشاءاللہ ضرور دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پکی بات ہے۔ ڈیلی میرے اوپر 10,000 میسیج کا لوڈ ہو، 12,000 کا لوڈ ہو، 8,000 میسیج کا لوڈ ہو، میں جواب سب کو دیتا ہوں، نمبر وار دیتا ہوں، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں نا، کمپیوٹر تو نہیں ہوں، روبوٹ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ سے زیادہ حقیر انسان تو میں خود ہوں۔ تو اس لیے محترم عرض یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر فرمانا ہوتا ہے، میں جواب دیتا ضرور ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ میں کسی ایک کو بھی اگنور کر دوں، نتھنگ، کسی ایک کو اگنور کیا میں تو پھر گھمنڈ میں تکبر میں آ گیا، تو میں نے ایسا پاپ نہیں کرنا ہے، میں جواب سب کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مطمئن رہیے گا۔ اور کال نہیں کرنی پلیز، کال نہیں کرنی، ٹھیک ہے، میسیج کریں گے، میسیج کا جواب واٹس ایپ پہ ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ باقی آج میں نے آپ سے عرض کرنا تھا کہ اکثر احباب فرماتے ہیں کہ گوند کے بارے میں کہ گوند کون سا قیمتی ہے، اب فلانا گوند جو ہے گوند کیکر ہے، گوند ببول ہے، ٹھیک ہے نا، اور جناب علی وہ گوند جو ہے وہ نیم کا گوند ہے، اور اسی طریقے سے وہ سہانجنے کا گوند ہے، اور جناب کھجور کے درخت کا گوند ہے، تو گوند کون سا قیمتی ہے، وہ 100 روپے کلو ہے، وہ 1000 روپے کلو ہے، وہ 9000 روپے کلو ہے، وہ 12,000 روپے، او بھائی صاحب کیمسٹری پر آ جاؤ۔ سچ جو بولتا ہے نا قرآن حدیث کے بعد، کائنات میں اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو وہ کیمسٹری ہے، ٹھیک، رائٹ، کیمسٹری پر آ جاؤ۔ کیمسٹری کے اعتبار سے جس طرح مرغی کا جو جوہر ہے، جوہر حیات ہے، وہ اس کا انڈا ہے، ٹھیک، اسی طریقے سے جس طرح مرد اور انسانوں کا جو مادہ حیات ہے وہ اس کا منی ہے، اسپم سیمن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا مادہ منی جو ہے، مادہ منویہ جو ہے، قرآن نے یہی تو کہا ہے نا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہم نے تم کو منی کے ناپاک قطرے سے بنایا، ٹھیک ہے نا، تو یہی جوہر ہے، تو انسان کا جو جوہر ہے وہ یہ منی ہے۔ اسی طرح کسی بھی درخت کا، وہ درخت کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا جو جوہر ہے وہ اس کا گوند ہے، گوند جو ہے پورے 5 انگ کا جوہر ہوتا ہے، درخت کی جڑ ہو گئی، درخت کا تنا ہو گیا، درخت کی شاخیں ہو گئیں، درخت کے پتے ہو گئے، درخت کا پھل ہو گیا، درخت کے پھول ہو گئے، اور بھی کچھ ہوا تو اضافی تو وہ بھی ہو گیا، تو ان سب کا جو مجموعی جوہر ہوتا ہے وہ کسی بھی درخت کا گوند ہوتا ہے۔ اگر آپ کیمسٹری پر بلیف کرتے ہیں، کیمسٹری کو سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا مان لینا چاہتے ہیں، تو کسی بھی درخت کا جو جوہر ہے اس کا، وہ اس کا گوند ہوتا ہے، وہ اس کی طاقت ہوتا ہے، وہ اس کا سلاجیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کبھی نہیں چکر میں پڑیے گا کہ یہ گوند 100 روپے کلو ہے، وہ 12,000 روپے کلو ہے، تو جو 12,000 روپے کلو والا ہے وہ بڑا قیمتی ہوگا، اور یہ جو 100 روپے والا ہے یہ بیکار، نہیں 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 نہیں، جو 10 روپے کلو مل رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ گوند، سارے گوند کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرغہ جناب علی امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، فرانس کا ہو، انگلینڈ کا ہو، کہیں کا بھی ہو،
تو اس کے جو انڈا ہے نا، انڈا مرغی کا، اس کا جوہر تو سب کا ایک ہی جیسا ہوگا نا پوری دنیا میں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ فرانس کی جناب والی وہ مرغی کا انڈا کھاؤ گے تو ملٹی کلر کے ہو جاؤ گے، گلابی پنک ہو جاؤ گے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آسٹریلیا کے مرغی کا انڈا کھاؤ گے تو بہت پیارے سے ہو جاؤ گے، سعودی عرب کے مرغی کا انڈا کھاؤ گے تو عربی بولنے لگو گے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سب ایک ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بھائی محترم گوند کے اعتبار سے کبھی بھی اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ نیم کا گوند کھاؤں یا سہانجنے کا گوند کھاؤں یا گوند کتیرا کھاؤں یا گوند ببول کھاؤں، کمرکس کھاؤں، فلانا کھاؤں. گوند کوئی سا بھی مل جائے، اور جہاں موقع ملے درخت ہے اس میں روز جناب علی رات کو کیل، رات کو نہیں شام کو، رات کو اماں ابا ڈرا دیتے ہیں بوڑھے پرانے دور کے لوگ کو، رات کو چڑیل گلے پڑتی ہے. تو بیٹا جوان ہونے کی دیر ہے، وہ تو گلے پڑے گی، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، کیل ٹھوکو نہ ٹھوکو. تو لہٰذا شام کو جو ہے کیل ٹھوک لیا کرو تو صبح اس میں سے گوند نکلتا ہے. یہ گوند بڑا قیمتی ہوتا ہے کسی بھی درخت کا. ہو بھائی درخت کا سب سے بڑا جو جوہر آب حیات ہے وہ اس کا گوند ہوتا ہے. اب یہ گوند اگر آپ نے کھانے کی عادت ڈال لی، منہ میں رکھو چند منٹ میں یہ پانی ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، آپ کی ہڈی کو ریپیئر کرتا ہے، آپ کی ہڈی کے بھرپورے پن کو ختم کرتا ہے، آپ کی آنتوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے. اور ہڈی میں ایک بال برابر قدرتی لچک ہونی چاہیے، ہوتی ہے. جیسے بچہ گرتا ہے تو اس کی ہڈی تھوڑی ٹوٹتی ہے نا، بڑا آدمی بوڑھا بزرگ گر جاتا ہے تو ہڈی بربری ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک قدرتی لچک ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، مگر ہوتی ہے. تو وہ لچک اس سے پیدا ہو جاتی ہے، ہڈی کا بھربھرا پن ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے جو ہڈیوں کے درد ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، جوڑوں کی تکلیف ہے بھائی محترم، وہ تکلیف ختم ہو جاتی. جی بجائے آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھائی علاج کرنے والے، بابا جی گھٹنے میں درد ہے، بابا جی کہتے ہیں اسٹیل کا لانا پائے گا. اسٹیل نو چھاڑ دو، گوند کھا لو گوند. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی درخت ہو اس میں جناب شام کو اسٹیل کی کیل، زنگ والی نہ مار دینا کہیں، زنگ بہت بڑا انفیکشن ہوتا ہے، زنگ پیور کینسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسٹیل کی ہو، صاف ستھری کیل ہو تو وہ جناب علی 6-7 جگہ پہ مار دیا کرو رات کو اوپر کر کے، تو صبح گوند نکلا ہوا ہوگا، وہ گوند آرام سے کھا لو. ڈیلی 1 چائے کا چمچ 2 تولے 1.5 تولے 3 تولے گوند کھائی جاؤ. اس گوند سے بہت سارے فائدے ہوں گے، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اعصاب مضبوط ہو گئے. کبھی بیگم نے نا، آپ کی بیگم نے کبھی جذبات میں پیار میں آ کے زور سے بیلن کھینچ کے مارا، آپ کے سر کی ہڈی کو کچھ نہیں ہوگا، فائدے میں رہو گے. شادی سے پہلے شروع ہو جاؤ، بعد میں بیلن تو کھانا بیٹا، یہ تو نصیب میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اس سے بچ نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے، پہلے کھا لو تو ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، سر مضبوط ہو جائے گا آپ کا، اعصاب مضبوط ہو جائیں گے، گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے، جوڑ مضبوط ہو جائیں گے، جوائنٹ مضبوط ہو جائیں گے، وہ بھی فری میں. حکیم ابراہیم یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میرے سے دوا لے لو، فری میں ٹھیک ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اگر آپ کا دماغ چلا جائے کہ درخت کا جوہر ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے جوہر میں بھی اضافہ اور برکت ہو جائے گا. سوچ لو 70 سال کے ہو جاؤ گے پھر بھی نیانے آن لگیں گے انشاءاللہ. دعائیں دو گے، کیا بتایا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.